اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ کا ہم نے انالیسس کر لیا تھا۔ اعوذ، اعوذ جو ہے مضارع ہے، متکلم کا صیغہ ہے، فرسٹ پرسن ہے۔ اعوذ باللہ با حرف جر ہے، اللہ ہی اس کی وجہ سے جری حالت میں ہے۔ من الشیطان الرجیم، من حرف جر ہے، اس کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ جری حالت میں ہے، سٹیٹس اس کا جر ہے، اور رجیم جو ہے شیطان کی صفت بن کر آ رہا ہے، تو شیطان موصوف ہے اور رجیم جو ہے اس کی صفت ہے۔ پھر بسم اللہ، بی حرف جر ہے اور اسمی اس کا وکٹم ہے، تو اسمی کے نیچے کسرہ آ گیا ہے۔ پھر اللہ ہی اور بسمی میں دونوں میں اضافت ہے، یعنی اسمی مضاف بن رہا ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ ہی جو ہے موصوف بن کر آ رہا ہے اور اس کی دو صفات اس کے آگے آ رہی ہیں، الرحمن اور الرحیم، دونوں صفت ہیں۔ موصوف ورڈ اللہ ہے اور الرحمن صفت ہے پہلی اور الرحیم دوسری صفت ہے۔ اب ہم سورۃ الناس بگن کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، قل جو ہے کمانڈ ہے، یعنی کہ حکم امر ہے، یعنی امپیریٹو۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں، قل آپ فرما دیجیے۔ اب یہ بنا کیسے ہے؟ اولا، اولا پاسٹ ٹینس ہے، یقولو اس کا پریزنٹ ٹینس ہے۔ ہم یقولو نہیں استعمال کرتے ہیں، مطلب کمانڈ بنانے کے لیے کس چیز کا استعمال ہوتا ہے؟ حاضر کے صیغوں کا، تو یقولو نہیں ہوگا، تقولو ہوگا، کیونکہ یہ سنگولر ہے تو تقولو ہم لے لیں گے۔ تقولو کو کیا بنا دیا ہم نے؟ تقل، کیونکہ لاسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سکون دے دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو لائٹس بنا دیتے ہیں، لائٹس بنا دیا۔ پھر اس کے بعد شروع کا تا بھی ہٹا دیا، تو کیا بچ گیا؟ قاف واو لام، قول، قول بچ گیا، اور وہ بیچ کا جو واو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ بہت ساری جگہ پر ایسا ہوگا کہ حرف علت اگر درمیان میں آتے ہیں تو وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں، اور یہ بن گیا قل، قول سے بن گیا، یا قل بیچ کا واو جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا۔ الف واو یا، تین حرف علت ہیں، ان میں کبھی کبھی جب درمیان میں یہ آ جاتے ہیں تو یہ ڈراپ ہو جاتے ہیں، حکم امر بنانے کے لیے یہ ڈراپ ہو جاتے ہیں۔ اور بہت ساری جگہ پر ماضی سے مضارع میں کبھی ڈراپ ہو جاتے ہیں، کبھی تو یہ ڈراپ ہوتے ہیں، وہ سارا ایڈوانس لیول کا ہے، لیکن بس ایک جسٹ کے طور پر آپ یاد رکھیں کہ وہ قول تھا، ایکچولی میں قول تھا، لیکن واو جو ڈراپ ہونے کے بعد یہ قل رہ گیا۔ اعوذ یعنی یہ الف سے شروع ہو رہا ہے، یتان کا الف ہے، دیکھیں یتان کا الف آ گیا اور لاسٹ لیٹر پر دمہ ہے، تو کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یہ مضارع کے ہمیشہ لاسٹ لیٹر پر دمہ ہوتا ہے، اور یتان کے کوئی نہ کوئی لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے، الف سے سٹارٹ ہو گیا تو یہ ہے اعوذ، ٹھیک ہے۔ فرسٹ پرسن سنگولر، یعنی میں کا ترجمہ آ جائے گا اس میں۔ آزا یعوذو، یعوذو سے تعوذو، تعوذو سے اعوذ بن گیا، یہ فعل مضارع ہو گیا، امپرفیکٹ ٹینس۔ بی رب الناس، اب یہاں پر تین کلمے ہیں، بی ربی دو کلمہ، بی ایک کلمہ ہے، ربی دوسرا کلمہ ہے، الناسی تیسرا کلمہ ہے۔ بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اور اس کا وکٹم ہمیشہ اس کے پاس ہی ہوتا ہے، دور نہیں جاتا، تو ربی کیا ہو گیا؟ بی کا وکٹم ہے۔ یہ ربی تو حرف جر کی وجہ سے جر میں آ گیا ہے، اس کا سٹیٹس جر ہو گیا، لیکن ناسی کیوں جر میں ہے؟ بیکاز آف ربی، کیونکہ ربی دو ہی ریزن ہوتے ہیں کوئی بھی ورڈ کے جر میں ہونے کے، یا تو وہ حرف جر کے بعد آتا ہے یا وہ مضاف الیہ بن کر آتا ہے۔ اگر وہ حرف جر کے بعد نہیں آ رہا ہے تو وہ مضاف الیہ ہی ہوگا۔ کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ وہ صفت بھی جر میں ہوتی ہے، لیکن اس کا موصوف کا جر میں ہونا ضروری ہوتا ہے، تب جا کے وہ صفت اس کی جر میں ہوتی ہے۔ ادروائز ہم کسی بھی اور ریزن میں جر کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، صرف دو ہی ریزن ہوتے جر میں ہونے کے، کہ یا تو حرف جر کے بعد آ جائے یا مضاف کے بعد مضاف الیہ بن کر آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر ربی، کیا یہ مضاف بن سکتا ہے؟ تو ہم چیک کر لیں گے کہ کیا یہ لائٹ ود آؤٹ ال ہے، تو رب جو ہے لائٹ ہے اور اس پر ال بھی نہیں لگا ہوا، لائٹ کیسے کہ رب بن نہیں ہے، تو یہ ربی ہو گیا۔ اور اناسی، یہ سین کے نیچے کسرہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ جر سٹیٹس میں ہے۔ مضاف کی دونوں کنڈیشن پوری ہو گئی، لائٹ ود آؤٹ ال، مضاف الیہ جری حالت میں، دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں، اس کا مطلب ہے ربی اور ناسی مل کر کیا بنا رہے ہیں؟ اضافہ بنا رہے ہیں۔ اب ان کے درمیان کون سا ترجمہ آئے گا؟ کا، کی، کے یا آف کا ترجمہ ہوگا۔ رب الناسی لوگوں کا رب۔ اب ملک الناسی، یہ ملکی کے نیچے کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ کیوں الناسی اور ملکی میں تو کوئی ریلیشن نہیں ہے، لیکن پھر ملکی کے نیچے کیوں کسرہ آ رہا ہے؟ تو دیکھیں یہ جو بی ہے نا،
یہ کامن ہے یہاں پر تینوں سینٹینس کے لیے. بی رب الناسی ایکچولی میں یہ اس طریقے سے ہے, بی رب الناسی, بی ملک الناسی, بی الہ الناسی, تینوں کے لیے ایک مرتبہ کامن لکھ دیا گیا ہے. جیسے میتھس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز کو کسی سے ملٹی پلائی کرنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ ملٹی پلائی کرنا ہوتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں ایک بریکٹ میں ڈال دیتے ہیں اور وہ چیز باہر لکھ دیتے ہیں. بس سمپلی اسی کی طرح کیا ہے, بی کامن ہے بی رب الناسی کے لیے بھی, ملک الناسی کے لیے بھی, الہ الناسی کے لیے بھی. تو جو چیز ایسے بار بار آ رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک ہی مرتبہ لکھ لیا جاتا ہے, تاکہ وہ چیز ہے نا بار 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 پڑھنے میں اس کی خوبصورتی نہ چلی جائے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پر بی رب الناسی لکھنا تھا, بھی ملک الناسی, بھی الہ الناسی. تو یہ اس میں ایک ردم جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, تو اسی لیے کیا کیا جاتا ہے ایک مرتبہ لکھ کر وہ سب کے لیے کامن کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بی کامن ہے ملک الناسی کے لیے بھی الہ الناسی کے لیے بھی ہے. تو بھی حرف جر ہے, اس نے ملکی کو بھی کیا کر دیا ہے, جری حالت میں کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو ملکی ہو گیا بی کی وجہ سے جری حالت میں, یعنی کہ بی کا وکٹم ملکی بھی ہے یہاں پر. اگر یہ حرف جر نہیں ہوتا تو یہ ملکو ہوتا, لیکن یہ ملکی کیوں ہو گیا, بی کی وجہ سے حرف جر کا وکٹم بن گیا. پرپوزیشن ہے بی اور ملکی اس کا وکٹم بن کر آ گیا, یعنی اس پر اثر انداز ہو گیا. تو یہ جار مجرور مرکب جاری بنا رہے. اب ملک الناسی, ناسی کے نیچے کیوں کسرہ آ رہا ہے, تو اب ہم چیک کریں گے کہ اس سے پہلے تو حرف جر مل گیا, لیکن اس سے پہلے تو کوئی حرف جر نہیں ہے الناسی سے, تو دوسرا کیا ریزن ہو سکتا ہے, مضاف مضاف الیہ. تو کیا یہ مضاف بن سکتا ہے ملکی؟ تو ہم دیکھتے ہیں یہ تو لائٹ ہے, اس کے اندر ملکن نہیں ہے, نون کی ساؤنڈ نہیں آ رہی ہے, تو یہ ملکی ہے, یعنی کہ یہ لائٹ ہے. پھر اس پر ال نہیں ہے تو یہ مضاف بن سکتا ہے. الناسی مضاف الیہ بن سکتا ہے, الناسی سین کے نیچے کسرہ ہے تو یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے پاس بھی ہیں, چاروں شرطیں پوری ہو گئی. اس کا مطلب یہ اضافہ بن رہا ہے, ملکی مضاف, الناسی مضاف الیہ, دونوں کے درمیان ترجمہ کا کی کے یا پھر آف کا آ جائے گا, لوگوں کا مالک. اب الہ الناسی وہی سیم بات ہے, یہ بی حرف جر ہے, اس کی وجہ سے یہ الہن سے الہن ہو گیا. اب بی نے اس کو بھی اپنا وکٹم بنا لیا, تو بی حرف جر ہے, اس کا وکٹم بن گیا الہی. تو یہ جار مجرور ہو گیا, بی جار ہے, الہی اس کا مجرور بن کر آ رہا ہے, یعنی مرکب جاری جینیٹو کمپاؤنڈ بن گئے. اب الہی تو بی حرف جر کی وجہ سے کسرہ کے ساتھ تھا, جر سٹیٹس میں تھا. الناسی کیوں جر سٹیٹس میں ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ریزن, کیونکہ الہی حرف جر تو نہیں ہے, تو الناسی پھر کیوں ہو گیا جری حالت میں, کہیں وہ مضاف الیہ تو نہیں. تو الہی کو چیک کر لیں, الہی لائٹ ود آؤٹ ال ہے, الناسی جر سٹیٹس میں ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے پاس ہیں. اس کا مطلب یہاں پر بھی اضافہ بن رہا ہے. تو الہی مضاف ہے اور ناسی مضاف الیہ ہے. یہاں پر دیکھیں مضاف الیہ میں ہم یہ نہیں چیک کرتے ال ہے یا نہیں ہے, ہم اس میں چیک کرتے ہیں مضاف میں. یہاں پر ال ہو چاہے نہ ہو وہ ہمارا وہ کنسرن نہیں ہے. ٹھیک ہے, دونوں کے درمیان میں کا کی کے کا ترجمہ آ جائے گا, لوگوں کا معبود. من کیا ہے, من حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے, تو اس کا وکٹم بالکل اس کے پاس ہوگا, تو اس نے اپنا وکٹم بنا لیا شرری کو. ٹھیک ہے, تو من کی وجہ سے شرری جو ہے اس کا وکٹم بن گیا, اور شرری جر سٹیٹس میں آ گیا. تو یہ جار مجرور ہے, مرکب جاری ہیں. ٹھیک ہے, الوسواسی کیوں جر میں ہے, کیا ان دونوں میں کوئی ریلیشن ہے شرری اور الوسواسی میں؟ تو ہم چیک کرتے ہیں کہ شرری لائٹ ود آؤٹ ال ہے, الوسواسی جر میں ہے, جر سٹیٹس میں ہے, دونوں ایک دوسرے کے پاس ہے, تو دونوں مل کر اضافہ بنا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے شر الوسواسی مضاف مضاف الیہ بن کر اضافہ بنا رہے ہیں. ان کے درمیان ترجمہ کاکی کے کا آ جائے گا, وسوسوں کے شر. یہاں پر کاکی کے کا ترجمہ آ گیا, کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے, مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. اب الخناسی کیوں جر میں ہے, تو الخناسی جر میں ہے تو دو ہی تو ریزن ہوتے ہیں ہمارے پاس, یا تو وہ حرف جر کے بعد آ جائے, یا وہ مضاف کے بعد آ جائے مضاف الیہ بن کر. تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ الوسواسی مضاف ہے یا حرف جر ہے. حرف جر تو ہے نہیں, کیونکہ ہم نے 17 حرف جر پڑھے تھے, اس میں سے تو کہیں نہیں آتا الوسواسی, اور یہ الوسواسی حرف ہے ہی نہیں, یہ اسم ہو گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مضاف ہے, تو مضاف کی کنڈیشن چیک کر لیتے ہیں. لائٹ ہونا چاہیے,
وداؤٹ ال ہے نہیں, اس پہ تو ال لگا ہوا ہے, تو پھر یہ جر میں کیوں آ رہا ہے؟ تو ہم چیک کرتے ہیں کہ ایس این جی ٹی کیا ہے, دونوں کا جر اسٹیٹس میں ہے, دونوں جر اسٹیٹس میں ہے, دونوں میسکولن ہیں, ال سے شروع ہو رہے ہیں, دونوں پراپر ہیں, یہ معرفہ ہے. تو جب ان کا ایس این جی ٹی میچ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ موصوف صفت بن رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ مضاف ہوتا تو اس کے اوپر ال کبھی نہیں آئے گا. الخناسی, اب یہاں پر یہ الخناسی آ گیا. الذی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ریلیٹو پروناؤن ہے, جوڑنے کا کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس میں موصولہ ہے. تو اس میں موصولہ ہے تو کیا چیز کو جوڑ رہا ہے؟ یہ فرسٹ سینٹینس کو دوسرے سینٹینس سے جوڑ رہا ہے, کنیکٹ کر رہا ہے, اسی لیے یہ ریلیٹو پروناؤن ہے. ان کا بس اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ یہ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور اپنا ترجمہ وہاں پر دے دیتے, کسی قسم کے چینجز اور تبدیلیاں نہیں کرتے. تو الذی نے کوئی چینج, کوئی تبدیلی نہیں کی. تو جب تبدیلی نہیں کی تو خالی کیا ہوگا یہاں پر, اس کا ترجمہ آ جائے گا وہ ایک جو, ٹھیک ہے, the one who. یوسوسو کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں یا آ گیا, یتان کا یا آیا ہے اور لاسٹ لیٹر پر کیا آ رہا ہے؟ دمہ آ رہا ہے. تو یتان کا یا آ جائے اور لاسٹ لیٹر پر دمہ آ جائے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مضارع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مضارع ہے. اب آپ اس سے پوری کی پوری گردان بنا سکتے ہیں. یوسوسو, یوسوسانی, یوسوسونا, توسوسو, توسوسانی, توسوسنا, ٹھیک ہے. اس طریقے سے پھر آگے کی پوری گردان آپ بنا لیں گے اوسوسو نوسوسو تک, ٹھیک ہے. یوسوسو وہ وسوسے ڈالتا ہے, اگر ہم نے کہنا ہے میں وسوسے تو اوسوسو, ہم وسوسے تو نوسوسو, اور اگر کہنا ہے کہ آپ وسوسے ڈالتے ہو تو تو وسوسو. اس طریقے سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. تو یہ مضارع کا صیغہ ہو گیا, ٹھیک ہے. فی, اب یہ فی جو ہے ان دونوں میں کوئی ریلیشن نہیں ہو سکتا کیونکہ مضارع ہے, یہ فعل ہے. فعل کا یہاں پر بعد میں حرف کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. حرف جر کا جو وکٹم ہوتا ہے ہمیشہ اس کے نیکسٹ بعد میں آ رہا ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں ہوتا. تو یوسوسو اور فی میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. اب فی, فی حرف جر ہے, فی حرف جر ہے تو اس کا وکٹم بالکل اس کے پاس ہوگا. تو یہ صدوری جو ہے را کے نیچے کسرہ آ گیا, اس کی وجہ سے یہ فی جو ہے اس نے اپنا وکٹم اس کو بنایا. یہ جار مجرور بن گئے مرکب جاری جنریٹو کمپاؤنڈ. اناسی کے نیچے کیوں کسرہ ہے؟ کیا صدوری حرف جر ہے؟ تو حرف جر تو نہیں ہے, تو پھر کیا بن سکتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. تو چیک کر لیں, صدوری کیا ہے؟ لائٹ ہے. صدوری, صدور رن نہیں ہے, لائٹ ہے, اس پر ال بھی نہیں آ رہا, تو یہاں پر یہ مضاف کے لیے کوالیفائی ہو چکا ہے. اناسی یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے, یہ جر اسٹیٹس میں ہے تو یہ مضاف الیہ بن سکتا ہے. ایک دوسرے کے پاس بھی آ گئے ہیں تو کیا بن گئے؟ مضاف مضاف الیہ, یعنی ان کے درمیان کاکی کے کا ترجمہ آ جائے گا لوگوں کے سینوں میں, ٹھیک ہے. چیسٹ آف دی پیپل. تو یہاں پر یہ اضافہ بنا رہے ہیں, یہ مرکب جاری اور یہ مرکب اضافی. من حرف جر ہے, من حرف جر ہے تو بالکل اس کا وکٹم اس کے پاس آ جائے گا, یعنی پریپوزیشن کا وکٹم اس کے پاس ہوتا ہے. تو الجنتی جو ہے اس کا وکٹم آ گیا. تو الجنتی تا کے نیچے کسرہ ہے, اس سے پتا چل گیا کہ یہ اس کا وکٹم ہے من کا. ناؤ درمیان میں وا آ گیا, واو کون سا ہے؟ یہ واو عطفی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے فوراً بعد ایک اور ورڈ آ رہا ہے جو کہ اسم ہے اور وہ بھی جر سٹیٹس میں ہے. تو جب کبھی ایسا ہو کہ حرف جر کے بعد ایک وکٹم آتا ہے اور اس کے فوراً بعد واو آ جائے اور پھر اس کے فوراً بعد ایک اور اسم آ جائے جو کہ جر سٹیٹس میں ہو, اس کا مطلب ہے من کے ایک سے زیادہ وکٹم ہو سکتے ہیں اگر درمیان میں واو آ جائے اور دونوں جر سٹیٹس میں ہو. تو اس کا مطلب ہے جنتی بھی من کا وکٹم ہے, اناسی بھی وکٹم ہے, اور واو ان کے درمیان میں آ گیا, اس کا مطلب دو وکٹم ہے اس من کے. تو من الجنتی والناس, اب ترجمہ کرتے وقت ہم الٹا ترجمہ کریں گے. جنات اور انسانوں میں سے حرف جر اور اس کے وکٹم کا ترجمہ بھی الٹا ہوتا ہے. مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ بھی الٹا ہوتا ہے اردو زبان میں. جب ہم ترجمہ کریں تو پہلے اس کا ترجمہ کریں, پھر حرف جر کا, پھر پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوگا, پھر مضاف کا. لوگوں کے سینوں میں, تو یہ دیکھیں پورا الٹا ترجمہ ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ یہاں پر مرکب جاری بنا رہا ہے. اور ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ جب مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے تو مضاف الیہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں,
جس طریقے سے حرف جر کے وکٹم ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اسی طرح مضاف کے مضاف الیہ بھی بہت سارے ہوتے ہیں، ان کا بھی سیم وہی فارمولا ہوگا کہ جتنے بھی مضاف الیہ آ رہے ہیں سب کے بیچ میں درمیان میں واو آ جائے اور سارے کے سارے جر سٹیٹس میں ہو۔ اسی طرح جتنے بھی حرف جر کے وکٹم ہیں وہ سارے کے سارے جر سٹیٹس میں ہو اور سب کے بیچ میں واو آ جائے تو وہ سب کے سب ایک ہی حرف جر کے وکٹم بن سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایک سے زیادہ صفات بناتے ہیں کسی موصوف کی، ان صفات کے درمیان واو نہیں آتا، صفات ایک کے بعد ایک لکھی چلی جاتی ہیں، ان کے درمیان میں واو نہیں ایڈ کریں گے، ڈائریکٹ صفت ایک کے بعد ایک صفت لگاتے چلے جائیں گے، جیسے کہ ہم نے اگزامپل دیکھا تھا اللہ ہی الرحمانی الرحیمی، تو اللہ ہی کیا تھا؟ موصوف تھا اور دو صفات تھی، لیکن دونوں صفات کے درمیان واو نہیں آیا تھا، تو اللہ ہی موصوف بن گیا، الرحمن اور الرحیم صفت بن گئی، لیکن ان کے درمیان میں کوئی کنیکشن کے لیے واو نہیں آیا، کیونکہ اس میں اور نہیں لگاتے۔ جب ہم بہت ساری صفت بیان کرتے ہیں تو اس کے درمیان میں اور کا ترجمہ نہیں آتا ہے۔ رحمان رحیم اللہ، اس طریقے سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ سورۃ الناس مکمل ہو گئی ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا